السلام علیکم، میں ہوں وقاص گجر۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ مریم نواز اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے مشترکہ کانفرنس کی ہے، اور کانفرنس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اب اعلان جنگ شروع ہو جائے گا۔ وہ کس کے خلاف ہوگا؟ وہ عدلیہ کے خلاف، کیونکہ عدلیہ نے یہ گرین سگنل دے دیے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ جو ہے وہ پرویز الہی کے حق میں ہونے جا رہا ہے۔ تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا۔ اکتوبر میں الیکشن نہ کروانے اور پنجاب نہ ہاتھ سے جانے کے لیے بہت ہی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ کھلم کھلا عدلیہ کے خلاف ایک محاذ آرائی شروع کریں گے۔ تو یہ ساری پی ڈی ایم جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ان کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کچھ ضرور ہم سے ہونے والا ہے، تو ہم یہ کرسی نہیں چھوڑیں گے، انتخابات کی طرف جانا نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا جو ساری قوم ہے وہ ان کے خلاف ہو چکی ہے، تو ان کو سارا پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے یہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے تھے۔ اب نیوٹرل ہے جو وہ نیوٹرل نہیں رہا، وہ ان کے پی ڈی ایم کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی راولپنڈی سے، تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب کیوں نہ ہم تماشا کریں اور اس طرح کی حرکتیں کریں، شاید ہمیں کوئی عدلیہ پر دباؤ ڈالنے سے کچھ ہمیں ریلیف مل جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنگ تو شروع کر دی ہے، تو یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، اس نے کہا کہ اگر مجھے تنگ کیا گیا تو میں بھی تمہیں تنگ کروں گا، یعنی میں ریاست کے خلاف ریاست کو تنگ کروں گا، تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو پی ڈی ایم نے سارا یہ تاثر دیا ہے، دباؤ ڈالا ہے عدلیہ پہ۔ اب جو مریم نواز ہے، مریم نواز لوگوں کا یہ نون لیگ کا شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے کہ ان کے حق میں اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو یہ بہت ہی عدلیہ کی تعریفی کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی۔ تو اب جب ان کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے تو یہ لڑائی کریں گے۔ اس کا باپ جو تھا میاں محمد نواز شریف، جو آج کل لندن میں گیا تھا دوائی لینے، ابھی تک نہیں آیا، تو ابھی اس نے 1997 میں ججز کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی تھی، تو ججز پہ چڑھائی کی تھی، یہ سب کو پتہ ہے، تاریخ میں ان کے یہ اوراق پڑے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں اس طرح کے۔ تو مریم نواز اس کی بیٹی ہے، تو اب یہ بھی عدلیہ کے خلاف محاذ کھڑا کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان کی بات کر لیں کہ وہ تو یہ شروع سے چاہتے ہیں کہ جناب ملک میں الیکشن ضروری ہے، جو قوم جس کو جتائے وہ آ کے منصب پہ آ کر بیٹھ جائے، یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ مسئلہ ان کو یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا۔ اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی آصف علی زرداری کی۔ آصف علی زرداری جو ہے وہ آج نکل چکے ہیں دبئی کی طرف، تو اچانک ان کا دورہ دبئی کی طرف ہو گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دبئی گئے ہیں، ضرور ہیں، تو یہ گئے کسی اور معاملے میں ہیں، کیونکہ ان کی ادھر پاکستان میں سنی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، ان کی حکومت خطرے میں ہے۔ جب ان کی حکومت خطرے میں ہوتی ہے تو یہ باہر کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی امریکہ ہو گیا، دبئی ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسرائیل تو یہ جا نہیں سکتے، تو اس طرح کی وائر ڈال کر یہ باہر کے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جی ہماری جو فوج ہے ہمیں ان سے بچا لو۔ جب ان کی کرسی خطرے میں ہوتی ہے اس طرح کرتے ہیں، جب ان کے پاس کرسی نہیں ہوتی یہ پھر بھی باہر جا کے پروپوگنڈے کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح پاکستان میں کسی بھی طریقے سے ہمیں لے آؤ، جو جائز طریقہ ہو اس سے لے آؤ یا ناجائز طریقہ ہو اس ذریعے سے ہمیں لے آؤ۔ تو جب کوئی ناجائز طریقے سے ان کو لے کے آتا ہے تو وہ جائز ہو جاتا ہے، اگر وہی طریقہ
کسی اور کے فیور میں ہو اور حق میں بھی وہ ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس کو لے کے آتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی پرانی ہے، یہ 70 سال سے ہمارے ملک پر قابض ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور ابھی بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ابھی بھی اقتدار کے لیے، اپنے کرسی کے لیے، اپنے پیسے کے لیے یہ چپٹے ہوئے ہیں۔ بس ان کو کرسی سے چپٹنا ضروری ہے، ملک کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ملک میں کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو کے ذہن میں بھی نہیں آتا